وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پڑھیں گے آیت نمبر 66، منافقین کے بارے میں آیات ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اور میں آج سوچ رہی تھی، کیونکہ میرا دھیان ادھر ہی آیات میں لگا رہتا ہے، تو میں آج یہ سوچ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد اس وقت کس قدر نیگیٹیوٹی تھی۔ کچھ لوگ، بلکہ زیادہ تر لوگ مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیز کر رہے تھے، اور وہ لوگ سوسائٹی کے عام لوگ بھی نہیں تھے، بہت مین کمیونٹی تھی یہود کی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہمارے ارد گرد اگر کوئی ایک انسان بھی ایسا ہو جو مسلسل کانٹے کی طرح ہمیں چبھ رہا ہو، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فوراً اس کو یا تو سبق سکھا دیتے ہیں یا پھر اس کو دور کر دیتے ہیں اپنے سے، مطلب قطع تعلقی کر لیتے ہیں۔ دیکھا جائے تو سوچنے کی بات یہ کہ ہم جب کسی کے ساتھ قطع تعلقی کرتے ہیں، مطلب تعلق ختم کر دیتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ظاہر ہے فلاں شخص، اس نے میرے ساتھ برا کیا۔ اب ذرا یہ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا تعلیم ہے ہمارے لیے۔ قطع تعلقی تو دور کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تلخ کلامی بھی نہیں کی ایسے لوگوں کے ساتھ۔ ہم یہ کہیں گے کہ وہ تو رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو عام انسان ہیں نا، تو خود کو دھوکے میں نہیں رکھنا ہمیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرہ ہے وہی ہمارے لیے اسوہ ہے، یعنی اسوہ کے مطابق، سیرہ کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ یعنی ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے جب کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہیں۔ اور یہ بات آپشنل نہیں ہے، یہ لازم ہے۔ ان آیات سے ہمیں بہت سیدھا سیدھا یہ سبق مل رہا ہے کہ یہ چیز لازم ہے۔ دل بھی دکھے گا ہمارا، لوگ ہمیں ٹیز بھی کریں گے، ملامت بھی کریں گے، مذاق بھی اڑائیں گے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ درگزر کرنا ہے، معاف کرنا ہے، پھر احسان کرنا ہے، اور وقت پڑنے پر ایسے لوگوں کو نصیحت بھی کرنا ہے۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اور یہ میں نہیں کہتی کہ انسان کا دل پتھر کا ہے تو اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، دل ہرٹ ہوتا ہے، ایموشنز ہرٹ ہوتی ہیں، مگر یاد رکھیں کہ برداشت کریں۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے یہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو آج میں یہی انہی آیات کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کتنا منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر برداشت ان کے ساتھ کیسا تھا۔ آج جو آیت ہم پڑھیں گے 66، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ۔ اللہ کہتے ہیں اور اگر بے شک ہم لکھ دیتے ان پر کہ قتل کرو اپنے نفسوں کو یا نکلو اپنے گھروں سے، نہ وہ کرتے یہ کام مگر ان میں سے بہت تھوڑے۔ یہاں پر اشارہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں ایک اس اہم واقعے کی طرف، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکل آئے تھے، بنی اسرائیل کو لے کے صحرا میں پہنچے تھے، پھر کوہ طور پہ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تورات لینے کے لیے۔ تو وہ واقعہ آپ سب نے پڑھا ہوگا کہ جو مقررہ وقت تھا اس سے تھوڑا لیٹ ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آنے میں۔ چلے تو جلدی گئے تھے لیکن واپس آنے میں دیر ہو گئی، جس سے کیا ہوا کہ پیچھے لوگوں نے، جو سامری ایک ان کا تھا منافق، اس نے سارے لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا کہ حضرت موسیٰ نے تو اب واپس نہیں آنا، ہمیں نہیں پتہ حضرت موسیٰ کا خدا کون ہے، تو چلو ہم اپنا خدا بناتے ہیں۔ اور اس نے ایک بچھڑے کو جو ہے گولڈ اور سلور پگھلایا اور اس کا ایک بچھڑا بنا دیا اور لوگوں کو کہا اس کی عبادت کرو۔ اور ان میں سے بہت سے لوگ، کہتے ہیں 70,000 کے قریب لوگ جو تھے وہ فوراً ہی شرک میں مبتلا ہو گئے۔ 5 لاکھ کے قریب بنی اسرائیل تھے جو چلے ہیں مصر سے، اور ان میں سے 70,000 جو ہیں وہ اس طرح سے شرک میں مبتلا ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ واپس آئے تو سخت ناراض ہوئے، سخت غصہ ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی سزا کے طور پر یہ سزا مقرر کی تھی کہ ہر قبیلے کے لوگ، وہ لوگ جو توحید پر قائم ہیں، اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کر دیں
جنہوں نے شرک کیا ہے، اور اس وقت یہ قتل ہوا۔ اس واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر ان لوگوں کو یہ کہا جاتا کہ تم اپنے نفسوں کو، یعنی اپنے ہی لوگوں کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکلو جیسے بنی اسرائیل نکل گئی تھی، ما فعلوہ الا قلیل منہم، بہت تھوڑے ہوں گے ان میں سے جو یہ کام کریں گے۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے اس وقت کے جو لوگ تھے وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تھے، مگر یہ لوگ اس امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے اگر اللہ ان کو حکم دے دے کہ اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کرو جو آئے دن سازشیں کر رہے ہیں، منافقت کر رہے ہیں، غداری کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد توڑ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں وہ کام نہ کر سکیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نے کیا، کیونکہ ان کی ابھی تربیت نہیں ہوئی۔ تو 5 منٹ سے اوپر جا رہا ہے ٹائم، تو آدھی آیت ہوئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آدھی ہم پھر کل کو کریں گے کنٹینیو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 66 آج مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اور اگر بے شک وہ کرتے جس کی وہ نصیحت کیے جاتے ہیں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، البتہ بہتر ہوتا ان کے لیے، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور زیادہ شدید ثابت رکھنے میں، یعنی اگر یہ لوگ بھی اس درجے تک پہنچ جائیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اللہ کے حکم کو مان لیا تھا، تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور ایمان پر ان کو مزید جماؤ اور ثابت قدمی عطا ہوتی اللہ کی طرف سے۔ یعنی دین پر ثابت قدمی تب عطا ہوتی ہے، دین پر جماؤ تب عطا ہوتا ہے جب انسان امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، اور اللہ ہر ایک سے اس کے ایمان کا امتحان لیتے ہیں۔ آپ سوچیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر امتحان آیا تھا، بڑا سخت امتحان تھا۔ آپ سوچیں ایسا بھی ہوا ہوگا کہ ایک ہی گھر کے کچھ لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے ہوں گے اور کچھ جو ہیں وہ توحید پر قائم ہوں گے، باپ نے اپنے ہی بیٹے کو یا بیٹے نے اپنے ہی باپ کو قتل کیا ہوگا اللہ کے حکم پر، اور یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن جب اللہ کی محبت ہر رشتے سے بڑھ جاتی ہے تو پھر انسان پرواہ نہیں کرتا، پھر ہر مشکل کام انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آپ سوچیں ذرا غزوہ بدر کی مثال، غزوہ بدر میں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے عبد الرحمن، وہ تب مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ دشمنوں کی طرف سے لڑائی کرنے آئے ہوئے تھے، اور جب وہ مسلمان ہوئے تو بعد میں انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو یہ بات بتائی کہ ابا جان، جنگ میں کئی بار آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آئی لیکن میں نے لحاظ کر لیا آپ کا۔ تو حضرت ابوبکر نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ میرے ساتھ ہوا ہوتا اور تم میری تلوار کی زد میں آتے تو میں کبھی بھی تمہارا لحاظ نہ کرتا، میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ یہ ہوتا ہے ایمان کا جذبہ، جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہر رشتے سے بڑھ جاتی ہے، اور دین میں ثابت قدمی کے لیے، اللہ کا اجر پانے کے لیے، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے امتحان میں کامیاب ہونا ضروری ہے۔ اب ہم سب کو اس آیت سے یہ بات سمجھنی ہے کہ ہمارا دین جو ہے ہمیں جو تعلیم دیتا ہے، اس تعلیم کو ہم کس دل کے ساتھ اپناتے ہیں؟ خوشی خوشی ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں یا آدھی ادھوری کرتے ہیں؟ جو ہمارا دین ہے ایک پورا لائف سٹائل ہے، کیا ہمارا لائف سٹائل اسلام کے مطابق ہے؟ کیا ہمارے دل میں اللہ کی محبت دنیا کے ہر رشتے سے زیادہ ہے؟ ہمیں خود کو انالائز کرنا ہے، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ دین کے کچھ حصوں کو ہم مانتے ہیں، کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں؟ جو بات یعنی خود کو آسان لگی وہ کر لی، جو مشکل لگی اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ ہمارا اخلاق، کردار، معاملات سب کو دیکھ کر لگنا چاہیے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہم سب اپنے دین کے ریپریزنٹیٹیو ہیں۔ کیا ہمیں دیکھ کر لوگوں کو اللہ یاد آ جاتا ہے؟ یہ تمام چیزیں ہیں جس پہ ہمیں خود کو چیک کرنا ہے۔
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذًا، اگلی آیت دیکھیے، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور تب البتہ ہم ان کو دیتے اپنے پاس سے اجر عظیم۔ اجر عظیم ایسے نہیں ملا کرتا، امتحانوں میں کامیاب ہونا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ٹیسٹ دیں اس پر پورا اترنا ضروری ہے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور البتہ ہم دیتے ہدایت ان کو سیدھے راستے کی طرف۔ یعنی کیا معلوم ہوا کہ سیدھے راستے کی ہدایت، اجر عظیم اور دین میں ثابت قدمی تبھی نصیب ہوتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے ہر امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ تو یہ آیت تھی، انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔